کلام میں سے تلاوت فرمائیں گے۔ زبور نمبر 1، زبور پہلا اور اس کی پہلی 2 آیات۔ خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے: مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آئیے ہم اپنے سر کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔ اور کیا کلام سنایا گیا تھا؟ ایک بتانا نہیں ہے، صرف ہاتھ کھڑا کرنا ہے۔ ایک بھول گئے؟ اتنی جلدی؟ ہم کیوں کلام کو بھول جاتے ہیں؟ ہمیں کیوں چیزیں جو ہیں وہ یاد نہیں رہتی؟ صرف ایک ہاتھ کھڑا کیا ہے بھائی صاحب نے، بتائیں ذرا۔ خدا دی بھیڑ خدا دی آواز پہچانتی، خدا کی بھیڑیں اس کی آواز پہچانتی ہیں۔ آپ کی زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات گزرے ہوں گے جو آج تک آپ کو یاد ہیں، 15 سال پرانے، 10 سال پرانے، 20 سال پرانے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ وہ واقعات جب ہماری زندگی میں رونما ہوئے، جب ہمارے ساتھ گزرے، تو ہم نے ان واقعات کو دوسروں کو بتانا شروع کیا۔ اگر کسی کی سالگرہ پر کوئی ایسا کام ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، تو وہ بات بار بار کہیں نہ کہیں جا کر ریپیٹ ہوئی ہے۔ کسی شخص کی مرگ ہوئی تو وہاں پر کوئی بات ایسی ہوئی جو ناگوار گزری، تو وہاں پر اس کو بار بار لوگوں کو جا کر بتایا گیا۔ کسی کی شادی ہوئی تو شادی میں کوئی ایسا واقعہ ہوا جو بار بار دوسروں کو جا کر بتایا گیا، تو وہ بار بار بتانے سے جو ہے وہ چیزیں ہمارے ذہن میں کیا کر گئی؟ گھر کر گئی، وہ نکلنے کا نام ہی نہیں لے گئی۔ اور اس کے پیچھے سائنس کیا ہے کہ ہم نے اس بات کو بہت سارے لوگوں کو بار بار بتانا شروع کر دیا۔ تو جب آپ کسی چیز کو بار بار کرتے ہیں یا باتوں کو بولتے ہیں، بتاتے ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ جاتی ہیں۔ کلام اسی لیے ہمیں یاد نہیں رہتا کیونکہ ہم جب اس کو سنتے ہیں تو کسی کے ساتھ اس کو شیئر کرنا پسند نہیں کرتے۔ کبھی آپ نے چرچ میں سے نکلنے کے بعد اسی دن 2 4 5 لوگوں کو بتایا ہو کہ آج اتوار والے دن میں نے یہ کلام سنا تھا؟ کبھی کسی نے کوشش کی ہو؟ ہم 6 مہینے جو باتیں کر کے جاتے ہیں، ہمیں سال 2 سال کی باتیں یاد رہتی ہیں۔ کتنی دیر ہم چیزیں پڑھتے ہیں، ہمیں یاد رہتی، کیوں؟ کیونکہ ہم دوسروں کو بتاتے رہتے ہیں۔ تو جو پچھلے اتوار ہم نے کوالٹیز آف اے گڈ شیپ پر بات کی تھی، تو آپ نے اس دن میں کتنے لوگوں کو بتایا کہ ایک اچھی بھیڑ کی نشانی کیا ہوتی ہے، ایک اچھے چرواہے کی نشانی کیا ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کوئی 2 4 5 لوگوں کو بتایا ہوتا تو پھر آپ کو یاد ہونا تھا، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ کلام کو سنتے ہیں تو یو مسٹ ڈو اٹ کہ آپ باہر جائیں اور پھر اسی روز 2 4 5 لوگوں کو آپ نے اسے بتانا ہے کہ آج میں نے چرچ میں یہ کلام سنا ہے۔ اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جب آپ اس کلام کو لوگوں کے ساتھ بانٹیں گے، اس کو بتائیں گے، تو پھر آپ اس کلام کو کبھی بھولیں گے نہیں۔ اگر آپ کلام کو ہی بھول گئے ہیں تو چگالی کیا کرنی ہے آپ نے؟ کیا سمجھیں آپ؟ اس کو یاد رکھیں گے تو اس کو آپ چبائیں گے نا، اس کو منہ کے اندر گھولیں گے۔ تو اگر آپ بھول گئے ہیں تو پھر چگالی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو کچھ آپ کو سنایا جائے اس کو دوسروں کے ساتھ جا کر کیا کریں؟ شیئر کریں، ٹھیک ہے جی؟ اور آج صبح جو 2 آیات پڑھی گئی ہیں، ان کے لیے بھی میں یہی کہوں گا کہ اس کو بھی آپ نے جا کر دوسروں کو کیا کرنا ہے؟ شیئر کرنا ہے۔ اور آج ان 2 آیات میں ہم 5 بلیسنگز کے تعلق سے سیکھیں گے۔ کتنی بلیسنگز؟ 5 بلیسنگز یا 5 کنڈیشنز کے خدا کی نظر میں
مقبول ہونے کے لیے، خدا کی نظر میں بابرکت ہونے کے لیے، خدا سے برکت لینے کے لیے آپ کو کون سے 5 کام کرنے ہیں؟ کون سے کام کرنے ہیں؟ پہلے نمبر پر جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ کہتا ہے مبارک ہے وہ آدمی. اب یہاں پر یہ جو لفظ مبارک ہے، اس کے لیے انگریزی کا لفظ بلیسنگ استعمال ہوا ہے، اور اسی کے تعلق سے ہم اکثر اپنے بچوں کے نام بھی رکھتے ہیں جسے عاشر کہا جاتا ہے. اور اس کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ عبرانی میں جو لفظ اس کے لیے استعمال کیا ہے باروخ یا باراخ، اس کا مطلب ہے کہ کسی کو برکت دینا یا کسی پر اپنی رحمت کو نازل کرنا یا کسی کی رحمت یا برکت کے نیچے آ جانا. اور یہ لفظ جو ہے یہاں پر اصل متن میں استعمال ہوا ہے، جس کا ترجمہ مبارک حالی یا پھر مبارک بادی کیا گیا ہے. اور عبرانی ثقافت کے اندر جو انسان کے ٹخنے ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور جب قدیم زمانوں میں لوگوں کو برکت دیا کرتے تھے تو اپنے گھٹنوں کے بل ہو جاتے تھے. کئی دفعہ اپنے گھٹنوں کے بل ہو کر لوگوں کو برکت دیتے تھے، اور کئی دفعہ گھٹنوں کے بل ہو کر دوسروں سے وہ برکت کیا کرتے تھے؟ لیا کرتے تھے. اور یہاں پر خدا کہتا ہے کہ اگر تو ان 5 کاموں کو کرے گا تو میں خود تجھے برکت دوں گا. میں خود تجھے کیا کروں گا؟ برکت دوں گا. اور 5 وہ چیزیں کون سی ہیں خدا سے برکت لینے کی یا خدا کی نظر میں بابرکت ہونے کی؟ پہلے نمبر پر کیا ہے؟ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا. کون شخص مبارک ہے؟ جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا. خدا کی نظر میں بابرکت ہونے کے لیے، خدا کی نظر میں مقبول ہونے کے لیے، خدا سے برکت حاصل کرنے کے لیے یہ بہت لازم ہے کہ پھر آپ شریروں کی نہیں بلکہ خدا کی صلاح پر چلیں. اور شریر کون ہے؟ جس کے ذہن میں، جس کے دل میں، جس کے خیالات میں، تصورات میں، جذبات میں ہر وقت شرارت ہے. اور یہ جو لفظ شریر ہے یہ ہم ابلیس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. جب ہم دعائے ربانی پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمیں شریر سے بچا، آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، یعنی شریر سے بچا. تو خدا ایسے لوگوں کو برکت دیتا ہے جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتے. انہوں نے کبھی کسی شریر سے کاؤنسلنگ نہیں دی، کبھی کسی بھی شریر کے پاس جا کر اس کو یہ نہیں کہا کہ تو مجھے کوئی ایڈوائس دے. اس نے کبھی کسی شریر کے پاس یہ جا کر نہیں کہا کہ میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں. خدا ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو خدا سے اور ایمانداروں سے صلاح لیتے ہیں، نہ کہ شریروں سے. اور اگر آپ شریر سے جا کر صلاح لیں گے تو پھر آپ کو کیسی صلاح ملے گی؟ بری صلاح ملے گی. خداوند یسوع مسیح کی تعلق سے جب ہم متی کی انجیل کو پڑھتے ہیں، اس کے 11ویں 12ویں باب کو، تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اچھا آدمی اپنے اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے اور برا آدمی اپنے برے خزانے سے. تو شریر جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس جو خزانہ ہوتا ہے اس میں شرارت ہوتی ہے. کبھی بھی آپ شریر شخص سے اچھے کی توقع نہیں کر سکتے. اور اگر آپ شریروں کی صلاح پر چلیں گے تو پھر خدا کی برکت سے محروم ہو جائیں گے. اس لیے خدا سے برکت لینے کے لیے، خدا کی رحمتوں کو لینے کے لیے، اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کیا کریں؟ آپ شریروں کی صلاح پر نہ چلیں. اور یہاں پر یہ دیکھیں چلنے کی بات کی گئی ہے. یہاں پر چلنے کے لیے آپ کے پاؤں استعمال ہوں گے. آپ خود چل کر ان کے پاس کیا کریں گے؟ انسان کس سے چلتا ہے؟ پاؤں سے. ہاتھوں سے چلتے آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ سرکس میں دیکھا ہوگا. انسان خود چل کے جو ہے وہ شریروں کے پاس جا رہا ہے، ان سے کہہ رہا ہے کہ مجھے صلاح دو. ہمارے پاس ایمانداروں کی جماعت موجود ہے، ہمارے پاس ایماندار موجود ہیں، ہمارے پاس خدا کا کلام موجود ہے، ہمارے پاس مسیح کے الفاظ موجود ہیں، ہمارے پاس روح القدس موجود ہے جو ہمیں صلاح دینے کے لیے ہیں. ان تمام لوگوں کے ہونے کے باوجود اگر ہم شریروں کے پاس جا کر صلاح لیتے ہیں تو پھر میرے خیال میں یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ خدا کے کلام کو چھوڑ کر ہم کسی اور سے صلاح لینے جا رہے ہیں. ایمانداروں کی جماعت کو چھوڑ کر ہم دوسروں سے صلاح لینے جا رہے ہیں. اور اگر اس طرح ہم شریروں کی صلاح پر چلیں گے تو پھر ہم خدا کی برکت سے کیا ہو جائیں گے؟ محروم ہو جائیں گے. میرے چاچو ایک دفعہ
مجھے کوئی بات بتا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یار میں نے یہ کام کیا ہے اور مجھے نقصان ہو گیا. تو میں کہ تسی میرے کو کوئی صلاح لے لینی سی. تو کہتے ہیں یار میری ایک عادت ہے. میں کہ کی عادت ہے؟ عادت یہ ہے کہ منو جیڑا بندہ کوئی کام کہے نا تو میں وہ کر لینا. تو میں کہ جدو تمہیں وہی نہیں پتا کہ جیڑا بھی مرضی بندہ تمہیں صلاح دے تسی کر لو گے وہ نقصان ہے فائدہ. تو میں کہ بائبل جی تے لکھیا ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جیڑا شریراں دی صلاح تے نہیں چلدا. تسی تے شریراں دی صلاح تے چل پے. وہ کہندے نہیں یار یہ پوائنٹ بڑا زبردست ہے. اور کہندے نے وہ دے تو بعد پھر وہ کہندے نے جدوں بھی کوئی کام ہوئے تے میں کوشش کرنا وا کہ میں کبھی بھی ایسے کسی شخص دے کول نہ جاواں جیڑا شریر, کیونکہ وہ دے نال میرا کی ہوئے گا؟ نقصان ہوئے گا. آگے چلیے. اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا. خدا ایسے لوگوں کو برکت دیتا ہے نمبر 1 پر, پہلے جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتے, اور پھر نمبر 2 پر خطا کاروں کی راہ میں. خطا کار جو بار بار غلطی کرتا ہے, جو بار بار اسی غلط کام کو دہراتا ہے, جو بار بار گناہ کرتا ہے. اگر 1 بار گناہ کیا جائے, 2 بار گناہ کیا جائے, 3 بار کیا جائے تو خدا ہمیں معاف کرتا ہے. لیکن اگر آپ وہی کام بار بار کر رہے ہیں تو پھر یہ دانستہ طور پر کر رہے ہیں. یہ آپ کی عادت بن چکی ہے. کچھ جو گناہ ہوتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں ہیبیچول سنس. وہ آپ اتنا زیادہ ان کو کر لیتے ہیں کہ وہ آپ کی عادت کا حصہ بن جاتے ہیں. اور اگر آپ کسی بھی کام کو کریں گے اور اس کو آپ کرتے جائیں گے تو وہ چیز کیا ہوگی؟ آپ کی ہیبٹ بن جائے گی, آپ کی عادت بن جائے گی. اور عادت کو چھوڑنا بہت مشکل کام ہے. اور یہاں پر خدا کا بندہ کہتا ہے کہ خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا, جو بار بار گناہ کرتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ اگر آپ گناہ کرنے والے لوگوں کے درمیان میں کھڑے ہوں گے تو پھر آپ بھی آہستہ آہستہ اسی عادت کا شکار ہونا شروع ہو جائیں گے. پنجابی دی کہاوت سنی جائے نا, خربوزہ خربوزے نوں ویکھ کے رنگ پھڑ دا. اے وہی جی. The more you sit among the sinners, آپ گریجولی ان کے رنگ کو پکڑنا شروع کرتے ہیں. بطور مسیحی ہوتے ہوئے, بطور دنیا کا نور ہوتے ہوئے, بطور شاگرد ہوتے ہوئے, مسیح کے پیروکار ہوتے ہوئے, اٹ از این آرٹ کہ ہم گناہ گاروں کے پاس جائیں اور ان کو وہاں سے نکالیں. مگر ہوتا ایسے ہے کہ ہم ان میں جاتے ہیں اور انہی جیسے ہو جاتے ہیں. خداوند یسوع مسیح کیا خطا کاروں کے پاس نہیں جاتے تھے؟ کیا شریروں کے درمیان نہیں بیٹھتے تھے؟ کیا ٹھٹھا مارنے والوں کے درمیان ان کی محفلیں نہیں ہوتی تھی؟ وہ اس کے پاس نہیں آتے تھے؟ کیا گناہ گاروں کے ساتھ وہ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتا تھا؟ لیکن کبھی بھی اس گناہ کے اندر مسیح شامل نہیں ہوا تھا. کبھی بھی اس گناہ کے رنگ کو مسیح نے نہیں پکڑا تھا, بلکہ دنیا کا نور ہوتے ہوئے اپنے نور کو اس نے ان پر کیا کیا ہے؟ چمکایا ہے. اور خدا کبھی بھی ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو بار بار گناہ کرتے ہیں. اور جب آپ زبور 68 پڑھتے ہیں تو وہاں پر کیا لکھا ہے کہ خدا شریروں کی بار بار گناہ کرنے والوں کی جو بالدار کھوپڑی ہے اس کو چیر ڈالے گا. خدا ان کی عدالت کرے گا. خدا ان کو کیا دے گا؟ سزا دے گا. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو بلیس کرے تو پھر آپ کو خطا کاروں کی راہ میں کھڑے نہیں ہونا. یعنی خطا کار جو کام کرتے ہیں ان کو ایکسرسائز نہیں کرنا. پہلے خدا کی نظر میں کون مبارک ہے؟ جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا. دوسرے نمبر پر خدا کی نظر میں کون مبارک ہے؟ جو خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا. نمبر 3 پر اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا. کبھی ٹھٹھے ماریں جگتا کی ہیں, ہاسا مزاق کیتا ہے. اخلاقیات کے درجے میں رہ کر مذاق کرنا, ہنسی کرنا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن جب آپ اس اخلاقیات کے درجے سے باہر نکل جاتے ہیں تو وہاں پر خدا اس چیز کو ڈس لائک کرتا ہے. اب ایک کچھ لوگ جڑے ہوندے نے نا وہ رہندے جگتاں دے موڈ چ, جی میں فیصلہ آبادی ہے, تسی بھی تو نہیں, معذرت. ٹھیک ہے, تو
ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا. یہ کون ہیں لوگ جو ٹھٹھا کرتے ہیں؟ یہ کون ہیں لوگ؟ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے اور اس کے فرزندوں کے، ایمانداروں کے تعلق سے ٹھٹھا کرنے والے لوگوں کی بات کی گئی. خدا کبھی بھی ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو خدا کے فرزندوں کے خلاف ٹھٹھا بازی کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. کہاں پر ہے تیرا خدا؟ کہاں پر ہے تجھے بچانے والا؟ کہاں پر ہے تجھے برکت دینے والا؟ کیوں تو اس حالت کے اندر ہے؟ اور یہ لوگ نہ صرف خدا کے خلاف ٹھٹھا کرتے ہیں بلکہ اس کے فرزندوں کے خلاف بھی ٹھٹھا کرتے ہیں، خدا کے خلاف باتیں کرتے ہیں. آج کتنے لوگ آپ کو خدا کے خلاف باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں؟ دنیا کے جو حالات بدلتے جا رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہاں ہے آپ کا خدا؟ کیوں وہ بچانے کے لیے نہیں آ رہا؟ کیوں دنیا میں بدی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور خدا سویا ہوا ہے؟ اس سے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا کا وجود نہیں ہے، مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ خدا نے اس دنیا کو چلانے کے لیے لوگوں کو کیا دیا ہے؟ ایک کتاب دی ہے. کیا دیا ہے؟ یہ مینول ہے. خدا بار بار اس دنیا کے انتظام میں انٹرفیئر نہیں کرتا، بلکہ جو انسان اس نے مقرر کیے ہیں ان کے ہاتھوں میں یہ کتاب دی ہے کہ اس مینول کے مطابق آپ نے دنیا کو کیا کرنا ہے؟ چلانا ہے. اجی تو تسی ٹی وی نواں لے کے آندے ہو تے او تانوں یاد ہے کہ ڈبے دے وچوں ایک کاپی بھی نکلدی ہے. او کاپی دا مقصد کی ہوندا ہے؟ یہ طریقہ کار ہوندا ہے کہ اینوں چلانا کیویں. اور اگر تسی اونوں غلط چلا دیندے ہو تے اے سیمسنگ کمپنی دی غلطی ہے یا ایل جی والے دی غلطی ہے، یہ پہلے دی غلطی ہے. انہوں نے آپ کو کیا دیا ہے؟ ایک ساتھ میں کاپی دیا ہے، مینول دیا ہے کہ اس کو چلانا کیسے ہے، چینل کیسے چینج کرنا ہے، آواز کیسے بدلنی ہے، کنیکشن کیسے کرنا ہے، وی سی آر کیسے کنیکٹ کرنا ہے، ڈش کیسے کنیکٹ ہوگی، اس پہ گیمز کیسے چلیں گی، اس کے موڈز کون کون سے ہیں. تو اگر آپ ان تمام چیزوں کو غلط انداز میں کرتے ہیں یا آپ کو سمجھ نہیں آتی یا آپ کچھ غلط کر بیٹھتے ہیں تو وہ کمپنی کا کوئی قصور نہیں. خدا نے جو دنیا کا انتظام بنایا ہے، خدا نے ایک مینول کلام مقدس کی صورت میں ہمیں دیا ہے اور اس کے اندر سب کچھ لکھا ہے کہ آپ نے کیسے کون کون سے کاموں کو کرنا ہے. اور اگر آپ نہیں کرتے تو اس میں خدا کا کیا قصور ہے؟ یا نہیں؟ اگر ایک باپ یا ایک ماں اپنے بچوں کو کہندی ہے پڑھو پڑھو پڑھو، انہوں نے ٹائم دیندی ہے، پیسے انویسٹ کر دینے، کتاباں لے کے دیندے نے، سکول چھڈ کے آندے نے، لے کے آندے نے، کپڑے پواندے نے، روٹی کھواندے نے، تے اگر بچہ فیل ہو جائے تو پھر ہن دسو کہدا قصور؟ وہ بچے نے نہیں پڑھیا، پیرنٹس نے اپنی پوری ایفرٹ دیتی. دس از ہاؤ تھنگز ورک ہیئر. اور یہ بھی کیسی عجیب بات ہے کہ جب لوگ خدا کی ذات پر، اس کے فرزندوں پر، ایمانداروں پر ٹھٹھا کرتے ہیں اور انہی مضامین کو جب آپ پڑھتے ہیں تو خدا بھی شریروں پر ٹھٹھا کرتا ہے. یہ بھول جاتے ہیں کہ خدا جب ان شریروں کی، ان گناہ گاروں کی، ان ٹھٹھا کرنے والوں کی حالت کو دیکھتا ہے تو جب وہ اپنی عدالت نازل کرتا ہے تو پھر خدا بھی ان پر کیا کرتا ہے؟ ٹھٹھا کرتا ہے. خدا بھی ان کا مذاق اڑاتا ہے کہ تم تو یہ تمام باتیں کرتے تھے، اب وہ باتیں کدھر گئی؟ اب وہ رویہ کدھر گیا؟ تو خدا کی نظر میں مقبول ہونے کے لیے، خدا کی نظر میں بابرکت ہونے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ ٹھٹھا بازوں کے مجلس سے دور رہیں. کیا کریں؟ دور رہیں. خدا کی نظر میں ابھی تک ہم نے کتنے پوائنٹ سیکھے کہ کون کون خدا کی نظر میں بابرکت ہے. نمبر 1 پر شریروں کی راہ پر نہیں چلتا اور ٹھٹھا بازوں کے مجلس میں. نمبر 4 پر بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی کیا ہے؟ وہ خداوند کی شریعت میں خوش رہتا ہے. خدا اس شخص کو برکت دیتا ہے، اس شخص پر اپنی رحمتوں کو نازل کرتا ہے جو خدا کی شریعت میں کیا رہتا ہے؟ خوش رہتا ہے. یعنی اس کو خدا کے کلام میں تسکین ملتی ہے. وہ خدا کے کلام کو پڑھ کر مطمئن ہو جاتا ہے. وہ خدا کے کلام کو پڑھنے کے بعد اپنے اندر ایک خوشی محسوس کرتا ہے. یہ صرف ظاہری خوشی نہیں ہے بلکہ یہ باطنی خوشی ہے، یہ باطنی اطمینان ہے جس سے وہ خدا کے کلام کو پڑھنے کے بعد محسوس کرتا ہے. خدا ایسے لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے. ایسے لوگوں کو کیا دیتا ہے؟ برکت دیتا ہے. وہ ہر وقت خدا کے کلام میں خوش رہتا ہے.
وہ شریروں کی صلاح پر خوش نہیں رہتا، وہ خطا کاروں کے ساتھ کھڑا رہنا خوش نہیں رہتا، وہ ٹھٹا بازوں کے ساتھ بیٹھنے میں خوش نہیں رہتا، بلکہ وہ دنیا داری کے کاموں میں خوش نہیں رہتا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ خدا کی شریعت میں کیا کرتا ہے؟ خوش رہتا ہے۔ اس کی خوشنودی یہی ہے، اس کی خوشی یہی ہے۔ زندگی میں آپ کو کوئی کام کر کے بار بار کوئی خوشی ملتی ہوگی، اور شخص کو کیا ملتا ہے؟ یہاں پر بزرگ داؤد کیا لکھتا ہے کہ مجھے شریعت میں خوشنودی ملتی ہے، مجھے شریعت کو پڑھ کر کیا ملتا ہے؟ خوشی ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر، اور اسی کی شریعت پر اس کا کیا رہتا ہے؟ دن رات دھیان رہتا ہے، دن رات 24 گھنٹے۔ یعنی اس سے مراد ہے کہ اس کے ذہن کے اندر شریعت موجود ہے، اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے مائنڈ میں شریعت کے احکامات کلک کرتے ہیں کہ یہ کام کرنا چاہیے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ کیوں کرنا چاہیے، یہ کیسے کرنا چاہیے۔ سوتے وقت شریعت اس کے ذہن میں ہے، اٹھتے وقت شریعت اس کے ذہن میں ہے، کاروبار کرتے ہوئے شریعت اس کے ذہن میں ہے، اپنے کام کاج کرتے ہوئے شریعت اس کے ذہن میں ہے، صبح اٹھتے ہی شریعت اس کے ذہن میں ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ آپ تب ہی فوکسڈ رہیں گے جب آپ کا فوکس خدا کے کلام پر رہے گا۔ اگر اس سے فوکس آپ کا ہٹ جائے گا، اس سے دھیان آپ کا ہٹ جائے گا، تو پھر آپ اپنی جو سمت ہے اس کو کیا کریں گے؟ کھو دیں گے۔ اور یہاں پر شریعت پر کیا رہتا ہے؟ اس کا دھیان، یعنی اس کا جو ذہن ہے، his mind is occupied with the Torah۔ وہ ہر وقت اس کے ذہن میں خدا کی شریعت اور اس کے احکامات کیا ہوتے ہیں؟ چلتے رہتے ہیں، اور اسی پر اس کا دن رات کیا رہتا ہے؟ دھیان، فوکس رہتا ہے۔ کیا رہتا ہے؟ فوکس رہتا ہے۔ تاڑے کنے ایتھے جڑے جی بیٹھے نے، کنے دے کول موبائل؟ میرے کو بھی ہے۔ تے کدی کسی نے پورٹریٹ کیمرے کی تصویر کھینچی؟ پورٹریٹ دا پتہ ہے نا؟ ٹھیک ہے، پورٹریٹ دے وچ کی ہوندا ہے کہ اسی اس بندے نو فوکس کرنے ہیں تے پیچھے یا سائڈاں تے جیڑیاں بھی شیواں ہوندیاں نے نا انہوں اسی کی کر دینے؟ بلر ہو جاندیاں نے۔ اینو کہندے نے پورٹریٹ۔ تو فوکس کدے تے ہوندا ہے؟ بندے وہ جڑا سامنے بندہ کھلوتا ہے۔ مثال دے رہا کہ اگر میں موسیٰ دی سامنے تصویر کھینچ رہا تے میرا فوکس موسیٰ تے ہوئے گا، تے ادھر ادھر دے پیچھے جڑے لوگ نے نا وہ سارے کی ہون گے؟ وہ نظر نہیں آن گے۔ تے اسی طرح ہی جدوں اسی خدا دے کلام تے دن رات دھیان کرنے ہاں تے ساڈا جڑا فوکس ہے وہ خدا دا کلام ہوندا ہے۔ اگے پیچھے ادھر ادھر دیاں شاواں جڑیاں ساڈی زندگی وچ ڈسٹریکشنز پیدا کردیاں نے، وہ ساریاں دے ساریاں کی ہو جاندیاں نے؟ بلر ہو جاندیاں نے، وہ دھندلیاں ہو جاندیاں۔ اور خدا ایسے لوگوں کو برکت دیتا ہے جن کا دھیان اس کی شریعت پر دن رات کیا ہوتا ہے؟ لگا رہتا ہے۔ آپ کا دھیان رہے گا، آپ کے ذہن میں سٹور ہوگا، تو آپ اس کی چگالی کر پائیں گے۔ آج سرمن کے آغاز میں نے کیا پوچھا تھا کہ کلام کیوں یاد نہیں رہتا؟ اگر کلام جیسے نکل گیا تو آپ چگالی کیا کریں گے؟ کبھی جانور کو آپ نے بغیر ونڈا کھائے، پٹھی کھائے چگالی کرتے دیکھا؟ میں نے تو آج تک نہیں دیکھا۔ وہ اس کو کھاتا ہے، اس کا ٹیسٹ لیتا ہے، اس کی چگالی کرتا ہے، اور اس کو اپنے منہ میں کیا کرتا رہتا ہے؟ چباتا رہتا ہے۔ یعنی اس کے منہ میں وہ خوراک ہے تو وہ چبا رہا ہے نا، اور اگر خوراک ہی نہیں ہوگی تو چبائے گا کیا؟ اگر ہمارے ذہنوں میں کلام ہی نہیں ہے تو ہم نے اس کی چگالی کیا کرنی ہے؟ چگالی کرنے کے لیے اس کو اپنے ذہن میں کیا کرنا پڑے گا؟ سٹور کرنا پڑے گا، اس کو یاد رکھنا پڑے گا۔ اور خدا کبھی ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو خدا کے کلام کو بھول جائیں۔ خدا کبھی ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جن کا دھیان جو ہے وہ اس کے کلام پر نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے خدا سے برکت لینے کے لیے، اس کی نظر میں بابرکت ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارا دھیان جو ہے وہ خدا کے کلام پر لگا رہے۔ 5 چیزیں ہیں خدا کی نظر میں مقبول ہونے کے لیے، خدا سے برکت لینے کے لیے: شریروں کی اصلاح پر نہیں چلنا، خطا کاروں کی راہ میں کھڑے نہیں ہونا، اس کے بعد ٹھٹھا بازوں کے مجلس میں نہیں بیٹھنا، اور اس کے بعد ہماری خوشنودی، ہماری خوشی کس میں ہے؟ اس کے کلام میں، اس کے شریعت میں۔ اور پھر خدا اسی کو برکت دے گا جس کا دھیان جو ہے وہ اس کی شریعت پر لگا رہتا ہے۔ سمیت میرے آپ کے کئی بار ہم شریروں کی صلاح پر چلے ہیں، ہوں یہ تو میں انکار نہیں کر سکتا،
ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਜੋ ਤੇ ਕਰ ਜੋ, ਮੈਂ नहीं कर सकता क्योंकि मेरा अपनी ज़िंदगी का तजर्बा है। कई बार मैं खताकारों के साथ बैठा उनकी राह में खड़ा हूँ, कई बार हम ठट्ठाबाजों के मजलिस में बैठते हैं, कई बार हमें उसके कलाम में खुशनुदी नहीं मिलती, कई बार हमारा ध्यान ज्ञान जो है वो उसके कलाम पर नहीं होता। और आज सुबह हम सब के पास ये मौका है कि जहाँ पर हम अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पर गलत थे, उसके लिए ज़रूरी है कि आज सुबह हम खुदा से माफ़ी मांगें और उसे कहें कि मैं अगर अपनी ज़िंदगी में शरीरों की सलाह पर चला हूँ तो तू मुझे माफ़ कर, अगर मैं खताकारों की राह में खड़ा हुआ हूँ तो तू मुझे माफ़ कर, अगर मैं ठट्ठाबाजों की मजलिस में बैठकर ठट्ठा करता रहा हूँ तो तू मुझे माफ़ कर। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें।